پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے موضوع گفتگو ملک سیاسی صورتحال رہا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور دیگر معاملات اور مسائل ہیں جس کے اوپر پروگرام میں گفتگو کرنا ضروری ہے. مہمانوں کے پینل میں تھوڑی سی تبدیلی واقع ہوئی ہے. معزز مہمان ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں. ان سے جو سیاسی صورتحال ہے اور خاص طور پہ اس وقت جو بات ہو رہی تھی شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی. معزز مہمان ظفر خان صاحب تجزیہ کار تشریف لا چکے ہیں, انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ جناب, بڑی نوازش ظفر بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ظفر بھائی یہ فرمائیے گا, اس چیز کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے, کیا واقعتاً ایسا ہے یا ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ بڑی غیر معمولی صورتحال سے ہم لوگ اس وقت دو چار ہیں؟ وہ معاشی حوالے سے ہو یا وہ سیلاب کی وجہ سے ہو یا اور کوئی مسئلہ آپ اس کو کہہ لیجئے, لیکن صورتحال اس وقت جو سامنے آ رہی ہے, جو سیاسی کھینچا تانی ہے, تو ایک طرف سے ذرا زیادہ زور لگایا جا رہا ہے جس کا بھی کچھ دیر پہلے بھی تذکرہ ہو رہا تھا. ہم کیا اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ایک عام آدمی جو باہر بیٹھا سڑک کے کنارے امید لگائے بیٹھا ہے کہ شاید کوئی حالات بہتر ہوں گے, کیا واقعتاً حالات بہتر ہو سکتے ہیں اگر ایسی ہی صورتحال رہی جو ہم نے خود پیدا کی ہوئی ہے, بجوز اس کے باہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے, لوگ مانگنے والے ہیں, جگہ جگہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. کیا آپ اس کے اوپر رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر بھائی آپ کا اور آپ کے چینل کا. دیکھیے اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے, ہم ایک بند گلی کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں, سیاسی لحاظ سے بھی اور اقتصادی لحاظ سے بھی. اور جو یہ سیلاب کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ آزمائش بھی ہے اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ عذاب بھی اس کو کہہ لے, جو حکمرانوں کی جو ہے وہ نااہلی اور ان کی جو ہے وہ کرپشن اور ان کی جو بھی ساری بددیانتی تھی اس کی وجہ سے جو ہے یہ یہاں اس ملک کے اوپر, اس ملک کے عوام کے اوپر مسلط ہوا ہے. دیکھیں پہلے ہی مہنگائی اس درجے بڑھ چکی تھی کہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ خودکشیوں پر اور بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے تھے, اپنے بچوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے, اور مہنگائی تھی کہ وہ گھنٹے کے حساب سے جو ہے وہ بڑھ رہی تھی. ہفتے اور مہینوں اور سالوں کی بات تو دوسری ہے, بجٹ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. ہم اپنے اسٹیٹ بینک کو اور اپنی معیشت کو IMF کو گروی رکھ چکے ہیں. خود پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں, وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو چھینک مارنے کے لیے بھی IMF سے پہلے اجازت لینی پڑتی ہے. جب یہ صورتحال ہو اور اس میں پھر یہ سیلاب, یہ تباہ کن بارشیں اور اس کے نتیجے میں جو یہاں صورتحال بنی ہے, تو وہ جو اور بھی جو ایک بڑی تعداد تھی وہ بھی بالکل سڑک پر آ گئی. اور اب جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ کنٹینر کے کنٹینر بھر کے جو ہے وہ شہروں کی طرف جو ہے وہ آ رہے ہیں, اور وہاں پر ان کے لیے جو ہے وہ کیمپ لگائے جا رہے ہیں, ان کو امداد دی جا رہی ہے. دوست ممالک ہوں یا جو ہے یہاں کی NGOs ہوں, اور سب اپنا اپنا کردار یہاں کی عوام جو ہے وہ ادا کر رہی ہے. ساری مہنگائی کے باوجود, ساری مشکلات کے باوجود, ساری یعنی اس صورتحال کے باوجود کہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ دینا اور ان کو جو ہے وہ تعلیم دینا اور ان کو صحت کی سہولیات دینا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود پورے ملک کی عوام جو ہے اس سارے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے سیلاب زدگان اور بارش سے متاثر جو ہے بھائیوں کی مدد کے لیے وہ اگر یہ ہے کہ بھئی اگر 2 روٹی ہم کھا رہے ہیں تو 1 روٹی جو ہے وہ ان کو بھی دی جائے, اس طرح سے انہوں نے اس کے اندر امداد کی ہے اور کوشش کی ہے کہ اس مسئلے کو حل کرے. لیکن اس ملک کا اصل مسئلہ سیاسی ہے. یہ جب سیاسی مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا, اس میں سب کو اپنی ضد کو ختم کرنا پڑے گا, سب کو اپنی انا کو ختم کرنا پڑے گا. ہو یہ رہا ہے کہ یہ ملک کے مفاد کی لڑائی نہیں ہے, یہ عوام کے لیے نہیں ہے, یہ معیشت کی بہتری کے لیے نہیں ہے, یہ جو ہے وہ ملک کی مضبوطی کے لیے نہیں ہے, یہ صرف اپنی ذاتی اناؤں کی لڑائی ہے, حصول اقتدار کی جگہ. یہ اپنے اپنے جو ہے نا اس کی, ہر ایک کو یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں نے یہ کیا تھا تو اب میں بھی یہ کروں گا, اس نے یہ کیا تھا تو میں بھی یہ کروں گا. جتنی اشرافیہ ہے, جتنی ایلیٹ کلاس ہے, بلا تخصیص
میں معذرت کے ساتھ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کے اندر چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے عدلیہ ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، سب جو ہے وہ اس وقت اپنا رول احسن طریقے سے ادا کرنے میں ناکام ہے، اور اس کا خمیازہ اور اس کی سزا عوام کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بجلی کے بل پر جس طرح سے اضافہ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے اس میں ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، بجلی آپ دیتے نہیں ہیں، اور جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ آپ ایسا اضافہ کر رہے ہیں کہ آپ اگر وہ بل کے اوپر جو اس کی تفصیل دیکھیں گے تو اس کے اندر فیول ایڈجسٹمنٹ سے لے کے اور جی ایس ٹی سے لے کے اور کون سا سپر ٹیکس اور ایکسٹرا ٹیکس اور یونیفارم ٹیکس اور پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں، کون کون سی فیسیں جو ہے وصول کی جا رہی ہیں کہ سب ٹی وی کی فیس لے لو، ریڈیو کی فیس لے لو، اور یعنی یہ کس طرح سے عوام کو اس وقت تو ریلیف دینے کی ضرورت ہے، انہیں تو سہولت دینے کی ضرورت ہے۔ آپ بجلی اور گیس اور جو ہے اس کے اوپر بے پناہ جو ہے وہ اور پیٹرول کے اوپر بے پناہ اضافہ کر رہے ہیں۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ پام آئل کی قیمتیں دنیا کے اندر جو ہے وہ 50% کم ہوئی ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی اضافہ کر دیا گیا، یعنی کیا تماشا ہے۔ بالکل، کوئی اس کے لیے جواب دہ نہیں ہے۔ تو جناب یہ وہ معاملات ہیں، یہ موضوعات ہیں جس کے اوپر شب و روز گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے سمجھنا انتہائی مشکل ہے کہ آخر اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے، کس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جائے۔ ریاست کیا اپنا کام پورا کر رہی ہے، اور اگر نہیں کر رہی تو اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ یہ بڑا عام سوال ہے۔ معیشت کے حوالے سے جو ابھی نقشہ کھینچا گیا ہے کم و بیش ایسی ہی صورتحال ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ گھنٹوں کی رفتار سے، فرق سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس کو قابو کرنا مکمل طور پہ کسی بھی حکومت کے لیے ناکام نظر آ رہا ہے۔ اسی معاملے پر مزید گفتگو کریں گے۔ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں اس نشست میں تشریف لا چکے ہیں، چودھری اکمل صاحب تجزیہ کار ہیں، خود اینکر پرسن بھی ہیں، اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں معیشت کے حوالے سے۔ جب بھی بات کرتے ہیں انہیں ضرور مدعو کرتے ہیں۔ آج بھی ہم نے ان کو یہاں پہ زحمت دی ہے، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی چودھری اکمل صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ عرض یہ ہے کہ ابھی صورتحال کا جس طرح تذکرہ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے یقیناً، اور یہ بات تو شاید کہیں لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ معاملات کا حل جب تک سیاسی معاملات حل نہیں ہوں گے تو شاید یہ معاملات بھی حل نہ ہو سکیں، لیکن یہ ایک وقت تقاضا کر رہا ہے کہ آپ فہم و فراست کا مظاہرہ کریں سارے مل کر، اور ان مشکلات سے نکالنے کے لیے عملاً کچھ کریں۔ کیا ایسا کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے، یا مستقبل قریب میں یہ ممکن ہو پائے گا؟ کیونکہ رویوں سے یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ فرمائیے کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کے اوپر میری جو رائے ہے نا وہ تو بڑی سمپل سی ہے کہ جو عوام ہے پاکستان کے، اس ملک خداداد کے جو عوام ہے، ان کو جو ہے نا وہ یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس کو بھی چاہیں اس کو جو ہے وہ منتخب کریں، چاہے اب وہ ظاہر ہے وہ اپنے جو پولیٹیکل نمائندے کھڑے ہوتے ہیں ان کے ذریعے آگے پہنچتے ہیں، پھر آگے یہ پروسیس سون پارلیمنٹ کے ذریعے چلتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے جو ہے وہ تقریباً 6-7 مہینے سے تقریباً ہاف آف دی اسمبلی ممبرز آر ناٹ ان دی پارلیمنٹ، اور آپ یہ سمجھیں کہ 2 یا 3 ووٹوں کی اکثریت سے یہ حکومت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے، ایک آئی اوپنر ہوتا ہے، ایک بالکل نظر آنے والی چیز ہوتی ہے کہ جی آدھے بندے ویسے ہی نہیں ہیں، اور آپ جو ہے نا وہ آدھی اسمبلی کے اوپر قانون سازیاں کیے جا رہے ہیں، اور نیب کے قوانین میں ترامیم آپ کیے جا رہے ہیں، اور دوسری سو آن، جن کا میرے خیال میں اب تک اگر آپ کو بھی کوئی ہو یاد تو مجھے بتائیے گا کہ اب تک جب سے یہ پچھلے 5 سے 6 مہینے میں مفاد عامہ کا کوئی ایک قانون اگر اس پارلیمنٹ نے پاس کیا ہو۔ پہلے بھی نہیں تھا وہ تو، ٹھیک ہے نا، پہلے بھی نہیں تھا، لیکن اب تو خیر بالکل ہی نہیں کیا نا۔ پہلے تو بالکل ہی کوئی اتنا نہیں کرتا، اب انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے وہ اوورسیز والی کہانی ختم کی، پھر اس کے بعد نیب کے قوانین کو جو ہے نا وہ ایبالش کر دیا، اور سارا مطلب جو ہے نا اس حوالے سے میں تو یہ قانون سمجھتا سازی ہوں کہ ہو رہی ہے۔ اس میں اب ممبر پارلیمنٹ جو موجود تھے جو اپنی جگہیں چھوڑ کر گئے ہیں، یا تو اس کو فل کیا جائے، فوری فل کیا جائے، کیونکہ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں، یہ تو تاخیر ویسے نہیں بھی کرنی غیر آئینی ہے نا،
غیر آئینی کس مطلب اتنے عرصے تک 6-7 مہینے تک ہاں ایک یہ سیٹ غیر جو ہے آئینی نا ہے، وہ بالکل ایسا یہ ہونا نہیں ویکینٹ چاہیے. پڑی میں تو ہوئی ہے. ایک دن بھی اگر کوئی سیٹ خالی رہ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو نہیں ہے جسٹیفائڈ. بالکل ہاں ایسا اب نہ ان کا اگر اسٹیٹس قبول کر لیے اسپیکر نے تو اس کے اوپر الیکشن ہونے چاہیے الیکشن ہونے تھے، چاہیے. اور بالکل اگر قبول نہیں کیے تو پھر آپ ان کو انفارم پابند کریں کریں. کہ آپ کا اور ویسے اپنی بھی اگر وہ نہیں آ رہے، اگر تو انہوں نے آنا ہوتا تو وہ سیشن میں آ جاتے ہیں نا. ایک چیز ہوتی ہے کہ جی میں نے ریزائن کر دیا. اب آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ میں نے نہیں ریزائن کیا اور میں آ بھی نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے میں نے ریزائن کیا. یا تو میں سیشن میں آ رہا ہوں تو آپ بولیں کہ جی ٹھیک ہے میں نے ریزائن کیا. تو بیسیکلی جو پرابلم ہے نا دیکھیں وہ یہ ہے اس وقت کہ جو میجورٹی ہے جو رائے غلط ہے یا صحیح ہے میں اس کی بحث میں نہیں جاتا، لیکن جو میجورٹی آف دی پبلک ہے اس کے اوپینین کو جو ہے نا وہ جو ہے ایڈمٹ کرنا چاہیے. اچھا اس ساری چیزوں کے اثرات جو ہے وہ اکانومی کے اوپر بھی الٹیمیٹلی آ رہے ہیں. اچھا اکانومی ہماری جو ہے نا وہ اس کے اوپر ایک پولیٹیکل امپیکٹ نہیں ہے. پولیٹیکل امپیکٹ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کی اپنی حالت بھی بہت بری ہے، کوئی بہت اچھی نہیں ہے. اور اوپر سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہمارے اوپر قدرتی آفت جو آئی ہے سیلاب کی صورت میں، بہت سے لوگ ہمارے بے گھر ہو گئے ہیں. سڑکوں کے اوپر لوگوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں، مال مویشی بہہ گیا ان کا. مطلب ان کو تو اس چیز سے بھی اب کوئی غرض نہیں ہے کہ کون سی حکومت آتی ہے یا کون سی جاتی ہے، انہوں نے تو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے. تو سمجھے آپ کی جو ہے نا وہ 30 to 40% جو آبادی ہے وہ اس چیز سے جو ہے کسی نہ کسی سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوئی ہے. تو اس صورتحال میں حالات جو ہے وہ اکانومی کے بھی اور پولیٹیکل بھی دونوں ہمارے جو ہے وہ بہت اچھے نہیں ہیں. اور اس صورت میں بالکل صحیح بات ہے کہ دونوں طرف سے جو بھی ہمارے جو سیاسی ہیں یا ایون اسٹیبلشمنٹ ہے یا جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کو ملک اور عوام کا سوچنا چاہیے اور وہ چیز کرنی چاہیے جو ملک اور عوام کے حق میں بہتر ہو، نہ کہ ان کے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے جو ہے نا ہم بڑے جو عام جو لینگویج اس میں اپنی بوٹی کے لیے جو ہے نا پورا بکرا وہ ذبح کروا دیں کسی کا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے نا وہ بیسیکلی اس وقت بڑی فہم و فراست سے کام لینا چاہیے اور بڑا ذمہ دارانہ جو ہے وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور یہ بالکل جو آپ نے جو مجھ سے پوچھا نا کہ اس وقت کیا کس قسم کی دونوں پارٹیوں کو میرے حساب سے جو ہے وہ یا جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں دے شوڈ کنسرن اباؤٹ دی پبلک آف دی پاکستان کہ پاکستانی عوام جس حال میں ہے اور اس میں رہے. اور آج کل جو ہے نا ایک میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا عجیب و غریب فیشن ہو چکا ہے کہ ہیلی کاپٹر سے جو ہے نا ہوائی جو ہے وہ ہوائی دورہ ہوتا ہے، ہوائی جائزہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہوائی ہوا میں ہوا ہو جاتے ہیں، پھر نظر بھی نہیں آتے. شہر کے اندر سڑکوں کے اوپر امن و امان کی صورتحال کا جائزہ بھی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے لیا گیا ہے. تو میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، اب اس جائزہ لینے سے مجھے نہیں پتا کیا حاصل ہوتا ہے. یہ جو بھی آ رہا ہے یا اس کے بعد جو ہے نا چلے جو یہاں پہ یہ تو بڑے جو لیڈرز ہیں جیسے پرائم منسٹر لیول کے یا بڑے بڑے جو وفاقی وزراء ہیں وہ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں کہ فضا سے جائزہ لیا تو یا میڈیا کے اوپر تصویریں دی میں اور 2-4 جو ہے نا بیچارے غریب عوام اپنے ارد گرد جمع کر لیتے ہیں. مذاق اڑانے والی بات ہے ان کا. اور ان کے ساتھ یہ اس کے اوپر سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں. یہ فوٹو سیشن ہے، عوام کو بیوقوف ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں سے آپ دورہ کر کے جاتے نہیں ہو، پیچھے جو ہے نا وہ آپ کے وہ سارا وہ جو بھی کٹا چٹا ہوتا ہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ آئے نہ آئے سوشل میڈیا پہ اس سے پہلے آ چکا ہوتا ہے. اب وہ ایون آپ دیکھیں جس طریقے سے شہباز شریف کا ہوا، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ سکھر میں جو وہ سلسلہ کیا، آ کے فوٹو سیشن کیا، 4 لوگوں کے سامنے پلیٹ رکی اور چل میرا بھائی. تو اس قسم کی پبلک کے اوپر تو یار پولیٹکس آپ لوگ نہ کرو. یہ بڑے نہیں تہذیب کو آپ چھوڑیں نا یار، آپ بجائے اس کے کہ جو ہے نا وہ لوگوں کی جینونلی یا نیچرلی امداد کریں. آپ جا رہے فوٹو سے، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں اور آپ جائیں چلو یار چلتے ہیں وہ فلانی جگہ گئے، وہاں 2-4 غریب دیکھے، ان کا چل بھائی فوٹو کھینچائیں، اس کا منہ بنایا اور فوٹو کھینچے اور آ گئے. ان کا کوئی فکر یہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ ہوتی ہے اگر جو چیز کام کر رہی ہوتی ہے جہاں ریاستوں کی ریٹ ہوتی ہے، جہاں پہ آپ دیکھیں امریکہ میں جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پہ تو پہلے سے وہ لوگ الرٹ کر دیتے ہیں کہ ادھر یہ ہے خالی کر لو. جو اقدامات ہوتے ہیں پھر جتنے عرصے تک لوگ افیکٹ رہتے ہیں ان میں سے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ جا کے فوٹو سیشنز کروا رہے ہیں ان کے منسٹرز کہ ہم نے جو ہے نا یہ وہ بیچارے جو ہے نا ان کی غربت کا آپ مذاق اڑا رہے ہو یار. آپ جو ہے نا وہ ٹی وی پہ اس کی سیلفیاں اپلوڈ کر رہے ہو.
تو یہ چیز تو انتہائی میرے خیال میں جو ہے نا اس کے اوپر تو باقاعدہ پابندی لگانی چاہیے کہ کوئی تصویر جو ہے نا وہ اس کی کم از کم پولیٹیکل لیڈر تو لگائے گا ہی نہیں کہ جو ہے نا وہ یہ غریبوں کے ساتھ. بھئی آپ نے جو کرنے کرو, آپ کا فرض ہے, آپ آئے اس لیے ہو, آپ کا کام ہے, آپ اس کے اوپر احسان کر رہے ہو, یا آپ اس کی جو ہے وہ کوئی نہیں بھائی آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی ڈیوٹی ہے. اگر آپ کو یہ مینڈیٹ پبلک نے دیا ہے تو آپ کون سا احسان کر رہے ہو, اس کے پیسے بھی لیتے ہو, ہاں اس پہ گاڑیاں بھی ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں, آپ جو وہ لے جا کے یا باہر ملک سے جو امداد آ رہی ہے وہ سارے پیسے ہیں, اور وہ آپ دوسروں میں بانٹ رہے ہو تو احسان کر رہے ہو کہ ان کے اوپر ان کا حق دے رہے ہو آپ ان کو, ان کے اوپر کوئی احسان نہیں ہو رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں یہ اصل میں ہمیں جو نا امداد اس طریقے سے کرنی چاہیے تاکہ دوسرے بھی انسپائر ہوں. ٹھیک ہے, دوسروں کو انسپریشن ہونی چاہیے, لیکن وہ بھی ایک حد تک ہو. میں اس وقت آپ یقین کریں میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں, میرے اپنے جاننے والوں میں سے جو ہے نا وہ کئی ایسے لوگ ہیں وہ صرف فوٹو سیشن کرا رہے ہیں. کوئی جا کے جے ڈی سی کے پاس کھڑے ہو کے تقریریں کر رہا ہے, یہ اس کی مدد کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. کوئی جا کے عیدی والے کے پاس, کوئی فلانے والے, صرف اور صرف تصویر فوٹو سیشن سوشل کہ بھائی جان آپ مدد, یار آپ نے خود ٹکے کی مدد نہیں کی ہوگی انہوں نے. میں آپ کو گارنٹیڈ اور حلفیہ بول رہا ہوں کہ انہوں نے ایک ٹکا نہیں دیا ہوگا اپنی جیب سے, لیکن جو ہے نا وہ لیکچر اتنے بڑے بڑے جھاڑ رہے ہیں بیٹھ کے, اور جو ہے نا وہ بڑے فلینوتھراپسٹ ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں پتہ نہیں کون سے تھراپسٹ, اور یہ وہ بن کے جو ہے نا وہ بیٹھے میں. کچھ خدا کا خوف کرو, ان لوگوں کو ذرا شرم نہیں ہے, تھوڑی سی حیا نہیں ہے کہ آدمی اتنا تو خیال کرتا ہے کہ یار وہ غریب لوگ مر گئے, برباد ہو گئے, اور آپ لوگ جو ہے نا اس کے اوپر آ کے اپنے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور اس کے ان کے ساتھ کر رہے ہو. بہت افسوس کی بات ہے, مطلب ہمارا تو دل جو ہے نا وہ بڑا خون کے آنسو ہوتا ہے. اب یہ دکھتی رگ پہ انہوں نے ہاتھ رکھا, یہ مزاج ہے قوم کا جس کی انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ ہر دفعہ یہ دیکھنے میں آیا وہ کووڈ کا مسئلہ ہو, اس دوران بھی یہی کچھ ہوتا رہا, راشن کے تھیلے دیے جا رہے ہیں, فوٹو بنوائے جا رہے ہیں. اس قوم کو فوٹو بنوانے کا بڑا شوق ہے. کیا کیا جائے ظفر بھائی, یہ تو ذرا عرض کیجیے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی بحیثیت اب قوم کو آپ کو اپنے آپ میں اب تبدیلی لانی پڑے گی. آپ کا مذہب یہ آپ کو درس دیتا ہے کہ آپ اب کسی کی مدد کریں تو اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھیں, ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. لیکن اکمل بھائی نے بھی نشاندہی کی ہے, میں نہیں چاہتا تھا اس کا وہ, لیکن بات کرنا ضروری ہے, اصلاح کا پہلو اس میں شامل ہے. جو غریب کا تو کچا گھر اور جھوپڑی جو ہے وہ بھی سیلاب کی نظر ہو گئی, ایسا ہی, اور جو بڑے جاگیردار اور وڈیرے اور جو اس طرح کے جو سرکاری جو بڑے افسران ہیں وہ پتہ چلا ان کا ایک محل سے دوسرا محل بھی تعمیر ہو گیا. ایسا ہی, یعنی کسی کے اوپر آفت آئی ان کے مزے آ گئے. یعنی اس وقت تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور نمائش وہ تو پہلے ہی اس قوم کے اندر تھی, سوشل میڈیا نے اس کو اور اتنا بڑھا دیا ہے کہ اب ہر جگہ جو ہے وہ فوٹو سیشن, سیلفی اور جو ہے وہ ویڈیو بس بنا کر جو ہے وہ ایک ڈال دینی ہے کہ بڑا کام ہو رہا ہے اور بڑی جو ہے وہ خدمت ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ سے بے انتہا جعلی لوگ بھی جو ہے وہ یعنی اس سارے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے آ جاتے ہیں اور فوٹو سیشن کروا رہے ہوتے ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس بنیاد کے اوپر ان کا بھی بھلا ہو جائے, اور وہ جو غریب کو جانا چاہیے وہ ان کو چلا جاتا ہے, اور وہ پھر کہاں بٹتا ہے کہاں نہیں بٹتا, اس کا نہ کوئی آڈٹ ہے نہ کوئی اس کے اوپر چیک ہے. جو بات ہو رہی تھی مہنگائی کی, نہ اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کہیں کوئی ایڈمنسٹریشن نظر آتی ہے, کچھ بھی نہیں ہے نا. تو یعنی اس وقت تو اصل میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن نام کی چیز جو ہے وہ بالکل فلاپ ہو چکی ہے, نہ بالکل فلاپ ہو گئی ہے. شہر ہیں کہ کھنڈر بنتے جا رہے ہیں, گاؤں ہیں کہ وہ سیلاب کی نظر ہیں, بارشوں کی نظر ہیں, تباہی ہے, اور لوگ ہیں کہ وہ روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. سیاست ہے کہ ہم ابھی بات ہو رہی تھی کہ ضمنی الیکشن کرا دیے جائیں اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ تو پتلی تماشا ہے. یہ جو 1 سیٹ پہ الیکشن اور 4 سیٹوں پہ الیکشن اور 2 سیٹوں پہ الیکشن, یہ تو عوام کو انگیج کیا جا رہا ہے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ جو ہے نا اس طرح سے جو ہے نا وہ ملک چلتے ہیں, اس طرح سے عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں, عوام کی نمائندگی کے لیے اس طرح سے کیا جاتا ہے. بھئی اگر الیکشن کرانے تو آپ نے کراچی کا اور جو حیدرآباد کا جو الیکشن تھا وہ پہلے ہی آپ یعنی جو ہے اس کو پوسٹ پون کر بیٹھے میں.
جو قومی الیکشن اس کے لیے ملک کی ایک بڑی سیاسی پارٹی مطالبہ کر رہی ہے کہ بھائی وہ بیٹھو بات کرو الیکشن کے اوپر جو ہے کوئی اتفاق کرو تاکہ پھر بیٹھ کے ہم بقیہ معاملات پہ بات کر لیں. اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بس روز جو ہے وہ ویسے عوام کو جو ہے بس وہ اس کے اندر جو ہے نا یہ جو کھیل تماشا سیاسی جو لگا ہوا ہے اس کے اندر الجھایا ہوا ہے, انگیج کیا ہوا ہے, اور سارے جغادری وہ اپنی اپنا رول اور اپنا اپنا کردار اس میں خوب احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں, اور عوام کی پرواہ کسی کو بھی نہیں ہے, عوام کا احساس کسی کو بھی نہیں ہے, مہنگائی جو بڑھ رہی ہے اس کا احساس کسی کو بھی نہیں ہے. بھائی یہ حکومت اگر سیٹ پہ بیٹھنے کا شوق ہے, حکمراں بننے کا شوق ہے, تو پھر اپنی ذمہ داریاں ابھی جو ہے نا ان کا بھی احساس تو کرو نا, چاہے کوئی ہو, یعنی کسی بھی پارٹی کی ہو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس حکومت میں آنا اور یعنی جو ہے نا وہ الیکشن جیتنا, وہ جو ہے وہ نوٹ بنانا اور وہ جو ہے وہ نام کمانا اور جو ہے وہ بس یہ ایک سمجھ لیا گیا ہے. ہم من حیث القوم جو ہے دیکھیں ہمارے اندر جو ہے نا وہ ایک پیسے کی لت اور وہ کرپشن جو ہے وہ سرایت کر چکی ہے, کینسر کی طرح ہے, اور اس پہ ہم توجہ نہیں دے رہے. اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. کون دے گا, لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ تو یہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے, ایک افراتفری کا ماحول ہے, اور ہم دن بدن پستی کی طرف اس حوالے سے جا رہے ہیں. اور دن بدن جو ہے وہ ہمارا رول جو ہے وہ یعنی ملک کے اندر کیا امن و امان بہتر ہو رہا ہے, کیا جو ہے وہ حالات بہتر ہو رہے ہیں, کیا قانون سازی ہو رہی ہے, کیا جو ہے وہ یہاں رہی ہے. ابھی جیسے اکمل بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ ہو تو رہی ہے, لیکن جو اپنے مفادات کے لیے صرف وہ ہو رہی ہے. اس میں بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ جو اپنے مفاد کی ہوتی ہے, وہی جیسے کہ نیب کے قوانین کے اندر ترامیم کرنا ہو, یا جو اس طرح کے اپنے جو ہے وہ سزائیں ختم کرانی ہوں, مقدمات ختم کرانے ہوں, دوسرے پہ مقدمات لادنے ہوں, بس یہ سارا یہ ایک ساری جنگ چل رہی ہے, سلسلہ چل رہا ہے. اس سے عوام کا کیا لینا دینا؟ یہ ہے اصل صورتحال جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے لے کے آ جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک لے کے واپس آتے ہیں, اور واپس آنے کے بعد کچھ اور معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, بات ہو رہی تھی یہ جو سیلاب کے بعد کی صورتحال ہے اس حوالے سے, اور حکومتوں کی کارکردگی کے حوالے سے ہر دور میں بات ہوتی آئی ہے, سلسلہ بھی جاری ہے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے ہیں, ان سے گفتگو ہو رہی تھی. چودھری اکمل صاحب یہ فرمائیے, ابھی آپ کچھ دیر پہلے ایک معاملے کی نشاندہی آپ نے کی ہے جو ہمارے علم میں بھی آئی ہے, اور بالکل ایسی ہی صورتحال ہے کہ جب سیلاب زدہ علاقوں میں مدد کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہاں پر جن مسائل کا سامنا میں چاہوں گا خود ہی اس کا آپ ایک تذکرہ کر دیں. اور دوسرا یہ کہ جیسے میں بھی کچھ دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ ایک گاؤں میں رہنے والا شخص, ایک غریب آدمی, اس کی کل زندگی کی جو کمائی یا کل اثاثہ ہے وہ چند جانور, ایک چھوٹا زمین کا ٹکڑا, ایک کچا مکان ہے. بارش کی نظر ہو جائے تو وہ کہاں کھڑا ہے, اور پھر اس کو بنانے میں مزید اور کتنا وقت درکار ہوگا. تو ہم تو شاید اس کا احساس نہیں کر پائیں گے, لیکن آپ کا کیونکہ براہ راست تعلق ہے, آپ زمین پہ جانا, لوگوں سے ملنا, انٹریکشن کرنا, یہ تو آپ کا ایک رہا ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ ساری صورتحال کیسے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. سیلاب کے حوالے سے ایک تو جو ہے نا وہ تنظیمیں جو ہے وہ منظم طریقے سے باقاعدہ رجسٹرڈ این جی اوز ہیں اور بڑے پیمانے کے اوپر کام کر رہی ہیں. عیدی, چھیپا, سیلانی, الخدمت ہے, جے ڈی سی وغیرہ, یہ تو بڑے پیمانے کے اوپر اور منظم طریقے سے کام کر رہی ہیں. اچھا, کئی ہمارے اور تقریباً زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ خود بھی ایک گروپس بنائے میں اور جمع کیا, ایک ٹرک 1.5 ٹرک کا مال جمع کیا اور اس کو اپنے علاقے کی طرف لے کے. فور ایگزامپل اب جیسے کراچی بڑا شہر ہے, اب یہاں پہ جی وہ کسی گاؤں کا اگر کوئی بندہ ہمارا دوست ہے تو اس نے اپنا گروپ والے سارے لوگوں کو بولا یار ہمارے گاؤں میں اس طریقے سے یہ, تو اس میں پرابلمز آ رہے ہیں. اور کچھ لوگ ایسا ہے کہ خود بھی اپنے طریقے سے بھی امداد کر رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے نا ایک بڑا امپورٹنٹ چیز یہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ جو بھی سامان وغیرہ لے کے جا رہے ہیں تو وہ یا تو راستے میں ہی لوٹ لیا جاتا ہے, نمبر 1, اور نمبر 2 یا پھر جو ہے نا وہ وہاں پہ جو وہاں کے وڈیرے یا جو بھی بڑے لوگ ہیں
وہ نہیں بانٹنے دے رہے، خود وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لائیں پہلے ہمیں دیں، ہم اس کو خود ڈسٹریبیوٹ کریں گے تاکہ ہمارا بھی ذرا فوٹو سیشن ہو جائے، ہمارے بھی گاؤں والوں میں اور ان غریب غربا لوگوں میں نمبر بن جائیں. اور وہ مطلب اور یہ جو پیچھے لگ جاتے ہیں نا زیادہ تر جو یہ قافلے وغیرہ لوٹتے ہیں ان میں زیادہ تر وہ بیچارے نہیں ہیں جو آ کے پرپزفلی اس کو کر رہے ہیں. یہ باقاعدہ ایک پری پلانڈ طریقے سے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جو لوگ ہیں باقاعدہ ان سے رابطہ کریں جو بھی وہاں کے کرتا دھرتا ہے، اس علاقے کے کرتا دھرتا بھی ہو. کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پہ حکومت کے بھی جو وزراء ہیں ان کا بھی اس میں ہاتھ ہے کہ وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی امداد وغیرہ آئے وہ ہمارے تھرو جو ہے نا وہ گاؤں اور دیہاتوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو، اور اس کے لیے وہ منظم طریقے سے یہ ساری چیزیں کرواتے ہیں تاکہ لوگ مجبوراً ہم سے رابطہ کریں اور پھر جو ہے نا وہ کریں. اب یہ چیز جو ہے نا یہ بہت غلط ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ خود جا کے مدد کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی گروپس جو ہے وہ جا کے خود مدد کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس طریقے کی آپ نے وہاں پہ حالات پیدا کیے ہوئے ہیں کہ انڈیپینڈنٹلی کوئی کام نہیں کر سکتے اور آپ کی محتاجی ہے کہ آپ جائیں گے اور اس کے بعد یا وہاں پہ کوئی امداد کا کام کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ سندھ سے جو ہے نا میں بڑی درخواست کروں گا کہ اس چیز کا نوٹس لیں کہ جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں جو اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ کوئی انڈیپینڈنٹلی امداد کرنا چاہ رہے ہیں اور اس چیز کو وہ پاسبل نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے اوپر وہ فوری طور کے اوپر ایکشن لیں. دوسری بات آپ نے کی ہے کہ جی غریب لوگ اور بڑا ان کا وہ جمع پونجی ہو گئی. تو میں ایک بات بتاؤں، ہمارے جو بلوچستان ہو گیا یہ انٹیریئر، تو یہ پہلے کون سا جو ہے نا وہ بیچارے کوئی بہت اچھی زندگی بسر کر رہے تھے. یہ لکڑ ہضم اور پتھر ہضم لوگ ہیں الحمدللہ، ان کو میری اور آپ کی امداد کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. حکومت کو تو اتنا کرنا کہ اپنے پل اور اپنی ریلوے لائنیں وہ بحال کروا لو اور آپ اپنے اوپر اپنا کام سیدھا کر لو. یہ بندے جو ہے نا یہ ان لوگوں کو یہ سیلف میڈ لوگ ہیں، ان لوگوں کی نہ کوئی خواہشات ہوتی ہیں نہ اتنا وہ ہے آئے ان کو کہ آپ جیسے آپ نے بتایا کہ ان کی کل جو ہے نا وہ جائیداد یہ ہوتی ہے کہ دو چار مویشی ہوتے ہیں اور ان کے اپنے بچے ہوتے ہیں یا جو ہے نا وہ کھیتی باڑی کی چلا لی ہے. تو زیادہ تر جو بلوچستان میں جو آبادی افیکٹ ہوئی وہ اس سے پہلے بھی کوئی ان کو نہیں فرق پڑا. میری باقاعدہ لٹرلی بات بھی ہوئی ہے، وہاں پہ مکان گرے وہ مٹی کے مکان تھے، دوبارہ ہم بنا لیں گے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف کھانے پینے کا مسئلہ تھا وہ اگر اب اگر سیلاب کی وجہ سے لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں تو ان کا بہت بہت شکریہ، ٹھیک ہے نا، اور ان کو ٹائملی چیزوں کو مل رہا ہے. لیکن جو اصل مسئلہ حکومت کے لیے بھی ہے وہ یہ کہ انفراسٹرکچر کا بیڑا غرق ہو گیا. آپ کے ذرائع مواصلات جو ہیں وہ درہم برہم ہو چکے ہیں. تو سب سے پہلے تو اب یہ ذرائع مواصلات کو جو ہے نا وہ ریسٹور کرنا، اور اس کے علاوہ جو حکومت کا جو نقصان ہوا ہے جیسے پیاز کی فصل ہے آپ کی وہ برباد ہو گئی، چاول جو ہے وہ برباد ہو گئی، اس کے بعد جو ہے وہ کاٹن جو ہے وہ برباد ہو گئی. اب پہلے میں جو بات آپ سے کر رہا تھا نا جن کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑا، وہ جیسے انٹیریئر یا بلوچستان کے علاقے ہیں اب وہاں پہ لوگوں کو مویشیوں کے اوپر ہوتا تو ان کا اتنا مسئلہ نہیں تھا. لیکن جو زیادہ افیکٹڈ ایریاز ہیں ان میں یہ والے علاقے ہیں. اب ان کا الٹیمیٹلی امپیکٹ آپ کی اکانومی کے اوپر آنا ہے. چاول کی باقاعدہ پاکستان کا ایک کنٹریبیوشن ہے انٹرنیشنل جو منڈی ہے اس میں جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں تو اس کے اوپر بھی امپیکٹ آئے گا، ہماری اپنی اکانومی کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آئے گا. چیزوں کی قیمتیں آپ نے دیکھ لی ہیں، سینسٹیو پرائس انڈیکیٹرز جو ہیں وہ 51 جو آئٹمز ہیں وہ 45% جو ہے وہ پچھلے سال سے زیادہ بڑھ گئے ویک آن ویک بیسس کے اوپر. تو یہ سارے امپیکٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں. تو یہ تو بیسیکلی مصیبت ہمارے لیے آئی ہے. وہ بیچارے تو کسی نہ کسی طرح اپنا گزارا کر لیں گے کہ چلو یار ایک روٹی پہلے ہم جو ہے نا وہ ایک روٹی کھاتے تھے آبادی کھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا ٹائم پاس کرا دے گا. لیکن یہ جو ہمارے اور آپ کے جیسے جو پوش ایریاز کے لوگ ہیں یا جو ہیں ان کو بیسیکلی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. یہ اصل میں امتحان جو ہے نا یہ ہمارا ہے، ان کا امتحان نہیں ہے. وہ تو ویسے ہی عادی ہیں ان چیزوں کے نقصانات کے، اور اس سے پہلے بھی ان کے اوپر کوئی بارشیں نہیں گورنمنٹ کر رہی تھی. یہ بڑی آپ نے جو بات کی ہے یہ غور طلب بات ہے. اب یہ بات ایسی ہے کہ اگر اس وقت کی جائے تو لوگ سمجھیں گے شاید کہ یہ پتہ نہیں کیوں کس مصرف سے یہ بات کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ آپ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں کیونکہ آپ کا تو ڈائریکٹ انٹریکشن ہے، آپ تو ان کے ساتھ کام بھی ان کے دیکھتے رہے ہیں، معاملات بھی ان کے چلاتے رہے ہیں، تو آپ زیادہ بہتر طور پہ اس کی. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ معاملات تو ایک طرف ہیں ہی، لیکن یہ جو گورنمنٹ والی سائڈ کے اوپر
جو کچھ ہوا ہے اب وہ میں جیسے اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ ریہیبلیٹیشن جی وہ اسٹارٹ کرنی ہے. اب یہ ریہیبلیٹیشن کیا کریں گے آپ, کیا بنا کے دے سکتے ہیں؟ یہ ظفر بھائی چند آخری لمحات ہیں, میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں تذکرہ ہو جائے. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ سیاسی معاملہ جب تک درست نہیں ہوں گے تو یہ سارے معاملات, لیکن اب وہ لوگ لائیں کیسے؟ اب لوگوں کی نظریں ایک دفعہ پھر لگی ہیں کہ شاید انتخابات ہو جائیں گے, معاملات درست ہو جائیں گے, لیکن یہ مسئلے کا حل نظر نہیں آ رہا. آخر میں چاہوں گا جو تجاویز ہیں اس حوالے سے چند پیش کیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے معاملات حل ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہاں جو ٹکراؤ کی اس وقت جو کیفیت بنی ہوئی ہے اس غیر معمولی صورتحال میں بھی یہ بہت نقصان دہ ہو رہی ہے اور اس کے بہت دورس نتائج جو ہے وہ نکلیں گے. فرمائیے. دیکھیے اس کے اوپر صدر صاحب بھی, صدر پاکستان جو عارف الوی صاحب بھی پیشکش کر چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر انہیں سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے اور ان کو بٹھائیں اور بٹھا کر الیکشن کی ڈیٹ چاہے وہ 6 مہینے بعد کی ہی ہو, تعین ہو جائے, لیکن اس کا تعین ہو جائے, تاکہ اس کے نتیجے میں جو یہ اس وقت جو ایک ہائپ جو کریٹ ہو رہی ہے اور جو ایک کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو ماحول جو ہے وہ جو گرم ہے اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ ہے. اگر اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آتا ہے تو پھر آپ معاشی لحاظ سے بھی بہت سارے اقدامات کر سکیں گے. جیسے میں نے بتایا کہ فیول کی پرائسز جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوئی اور یہاں لوگ سمجھ رہے تھے کہ کم کی جائیں گی, لیکن وہ بڑھا دی گئی اس لیے کہ وہ جو ہے وہ IMF کا مطالبہ تھا. یہ کھانے کا جو تیل ہے اس کا پام آئل اور یہ اس کا جو ہے وہ ابھی اس کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوئی, یہاں اس کی قیمت بڑھا دی گئی. یعنی اس کا کوئی جواز نہیں ہے جو جس طرح سے چیزوں کو بڑھایا جا رہا ہے. آٹا جو ہے وہ یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ 1100 روپے کا 10 کلو جو ہے وہ آٹا جو ہے وہ مل رہا ہے, اس کی بھی قیمتیں بڑھا دی گئی. اب جب سے سیلاب آیا ہے تو سبزیوں کی قیمتیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ قحط سالی ہوگی اور جو ہے وہ غذائی قلت ہوگی, اور ہم تو یعنی یہ کہ ہم تو غذائی اشیاء جو ہے وہ جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ چاول جو ہے وہ ہمارا دنیا میں جاتا ہے, ہم تو برآمد کرنے والے ملک تھے, ہمارے تو جو ہے وہ گارمنٹس اور یہی جو ہے وہ اجناس جو ہے یہی ہم برآمد کرتے تھے. آج ہم گندم جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں, ہاں, اور اب جو ہے وہ اس کا جواز بنا کر مزید ہم یہ اگر یہ ساری چیزیں امپورٹ کریں گے, اب سبزیوں کے کنٹینر جو ہے وہ چمن کے راستے اور جو ہے وہ ترخم کے راستے جو ہے پاکستان میں آ رہے ہیں, افغانستان اور ایران سے. یعنی اب ہماری سبزی بھی باہر سے آئے گی تو ہمارا یہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو فرق ہے وہ اور کتنا بڑھے گا, ہماری معیشت کہاں جائے گی. ڈالر شروع میں جو ہے وہ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ جیسے ہی وہ IMF نے وہ منظور کیا تھا, قرضہ منظور ہونے پہ تالیاں بجائی گئیں, ہمارا قرضہ منظور کر لیا گیا, بڑا یعنی یہ کارنامہ ہو گیا. لیکن کیا ہے اس کے بعد ڈالر پھر اوپر جانا شروع ہو گیا. تو یہ جو ساری جو چیزیں ہیں اس کے لیے یعنی اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری, عدلیہ بھی, صدر پاکستان بھی, سیاسی پارٹیاں بھی یہ رول ادا کریں اور معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اور کہ اونٹ کو کسی کروٹ بٹھانے کے لیے یہ جو ہے وہ کردار اپنا سنجیدگی سے اپنا کردار ادا کریں. بہت شکریہ ظفر بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے, آپ نے ہمیں وقت دیا, شامل گفتگو رہے, بڑے اہم معاملات کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. چودھری محمد اکمل صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے قیمتی وقت ہمیں اپنا دیا اور بڑی اچھی گفتگو کی ہے, خاص طور پہ معاملات کی جو آپ نے نشاندہی کی ہے یقیناً غور طلب ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ آگے مواقعوں میں مختلف گفتگو ہوتی رہے گی. بہت سارے معاملات کی نشاندہی کی گئی ہے, خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کا بھی کچھ دیر پہلے یہاں پر تذکرہ ہوا ہے, اس کے حوالے سے ذرا بات کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آگے موقع ملے گا تو معزز مہمانوں سے دوبارہ ان معاملات پر گفتگو کی جائے گی. یہاں پر پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو جاتا ہے, اجازت آپ سے یہاں پہ لینی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.